हेल्थ टॉक की एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान अहमद फराज तारड़। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक्स प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर डॉक्टर यासिन नबी तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। आज का हमारा इंटरव्यू कोरोना वायरस के मरीजों की अलामात, टेस्ट, इलाज और बीमारी से जुड़े हुए कुछ सवालात पर मबनी है। सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि कोरोना वायरस की आम अलामात क्या हैं। फराज, एक तो आपको बहुत मुबारक कि आपने इतने अहम टॉपिक पे आज टॉक शो रखा है, और बहुत अहम है कि आप लोगों को आगाही हो कि कोरोना वायरस है किस बला का नाम। ये याद रखिए कि कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरसेस ये इस तरह की जो मौसमी जरासीम है, ये उसी तरह की एक बीमारी है, लेकिन फ़र्क इसमें ये है कि उसकी निस्बत इसकी मौलिकपन और इसका इस हद तक बीमारी पैदा करना, अस्पताल में दाखिले और वेंटिलेटर पे जाने की सलाहियत कहीं से। थोड़ा सा नाजरीन को बताएं कि कोरोना वायरस की अलामात और नज़ला की शुरू की अलामात में क्या फ़र्क है। कोरोना वायरस की अलामात की शिद्दत इन्फ्लुएंजा वायरस के या बीमारी की निस्बत कहीं से ज़्यादा है। स्टार्ट भी हो सकता है कि दोनों में हल्की फुल्की नाक में खुजली, नाक का बंद होना, गले की खराबी और खांसी, लेकिन उसके बाद जो खांसी वो खुश्क खांसी और गले में रतूतों का इकट्ठा होना और सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत और छाती में घुटन का एहसास, ये ज़्यादा होता है बनस्बत इन्फ्लुएंजा वायरस। उसके बाद टेम्परेचर का फिर आमतौर पे नज़ले ज़ुकाम का जो टेम्परेचर है वो 3 से 5 दिन में ख़त्म हो जाता है। आनन फानन आया बहुत तेज़ी से, लेकिन उसके बाद ख़त्म हो गया। लेकिन कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में ये है कि अगर टेम्परेचर स्टार्ट हुआ है 5वें से 7वें दिन, तो जब तक बीमारी ख़त्म नहीं हो जाएगी, जो कि 14वें से 18वें दिन तक हम कहते हैं, तब तक बुखार रहता है। बुखार काफ़ी शिद्दत में रहता है और साथ उसके खुश्क खांसी, और खुश्क खांसी के साथ शदीद किस्म की सांस में दिक्कत, और इस हद तक कि ऐसे लगता है कि जैसे आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पर बैठ रहे हो और आपको सांस लेने में शदीद किस्म की दिक्कत हो रही है। सर एक और सवाल बड़ा अहम है कि अगर किसी शख्स को इनमें से कुछ कोरोना वायरस की अलामात महसूस हो रही हैं, तो क्या उसे खुद ही से कोरोना टेस्ट करवा लेना चाहिए या अपने मौलिद से रब्ता करना चाहिए। फराज, बहुत ही अहम बात की है कि जब इतना मीडिया में चर्चा हो, अखबारात में चर्चा हो, घर घर में चर्चा हो, तो कुछ होता है पैनिक। आप रूटीन की बीमारियां उनको भी कोरोना के साथ कंफ्यूज कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पैनिक हो के तो जिस किसी बंदे को भी हल्का सा भी बुखार हुआ है या हल्का सा भी मसला हो तो फटाफट भागा जाए और अपना कोरोना का टेस्ट करवाने बैठ जाए। एक चीज़ याद रहे कि कोरोना टेस्ट पाकिस्तान में उनकी अवेलेबिलिटी कम है, और ये पाकिस्तान में कम नहीं बल्कि दुनिया की इवन जदीद ममालिक में भी उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक लिमिटेड है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने और इसी तरह हुकूमत पंजाब ने उसकी जो अवेलेबिलिटी है ख़ास पैटर्न पे एक ख़ास साइंस के तहत की गई है, और सिर्फ उन लोगों में करते हैं जिनमें इलामात शिद्दत की है। और इसमें लोगों से मेरी अपील है, इल्तिजा है कि आप बिला वजह खुद कोरोना टेस्ट मत करवाते फिरें। सर अगला सवाल है हमारा इस पे घर की मैनेजमेंट में कि एक बात इस वक्त अहम है कि कुव्वत मुदाफ़त का एक बड़ा अहम किरदार है कोरोना के खिलाफ लड़ने में। तो आप हमारे नाजरीन को बताएं कि कैसे कोई एक इंसान घर में रहते हुए अपनी कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर बना सकता है। फराज साहब, कुव्वत मुदाफ़त की जब भी बात करें तो कुव्वत मुदाफ़त में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है फिजिकल हेल्थ, दूसरी होती है मेंटल हेल्थ, तीसरी होती है बूस्ट टू द नेशनल इम्यूनिटी। जो मेंटल हेल्थ है उसमें तो बहुत अहम है कि अगर आप मेंटली सेटिस्फाइड हैं, मेंटली खुश हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहती है और अच्छी रहती है। नंबर 2 फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का मतलब ये है कि अगर आपको साथ कोई एडिशनल बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जिगर का मसला है, गुर्दों का मसला है, तो आपने इस मौके पे अपनी तमाम कंसर्न बीमारियों को बहुत अच्छा कंट्रोल में रखना है। बस यारखोरी नहीं करनी, यानी ओवर ईटिंग नहीं करनी, हल्की फुल्की एक्सरसाइज रखनी है ताकि जिस्मानी तौर पे आप फिट रहें, आपका खाना अच्छा जबर होता रहे, और साथ साथ ग़िज़ाएँ वो लें जो कि मतवाज़न ग़िज़ा के तौर पे आती है। यहाँ पे अक्सर सवाल आता है, और ख़ास तौर पे आजकल सोशल मीडिया के दौर में, कि जी फ़लाना शरबत, फ़लानी जड़ी बूटी, फ़लानी ग़िज़ा उसमें इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। लेट मी टेल यू, आपको मैं बहुत वसूख के साथ एक चीज़ बता दूँ कि कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत सी चीज़ें, जिंक का नाम लिया जाता है, विटामिन सी पानी में घोल के लेने का नाम लिया जाता है, कैल्शियम घोल के लेने का दिया जाता है,
میڈیکلی ہمارے پاس کوئی ایسی تحقیق نہیں جس کی بیس پہ میں آپ کو یہ کہوں کہ اس کا لینے کا آپ کو کوئی پٹیشن فائدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بہت سی ادویات کے لوگ نام لیتے ہیں کہ جی احتیاطی طور پہ آپ یہ دوا لے لیں، آپ فلانا شربت لے لیں، آپ فلانے حکیم صاحب کی بنی یہ مجموع لے لیں۔ حقیقت میں ابھی تک میڈیکل طب کی جتنی بھی تحقیق ہے کہیں پہ بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس میں احتیاط کی کوئی بھی دوائی کارگر ہوتی ہے۔ سر ایک سوال آپ کی اسپیشلٹی کے بارے میں ہے کہ کیا جگر اور ہیپیٹائٹس کی بیماریوں کے جو مریض ہیں وہ اس وقت زیادہ رسک پر ہیں، انہیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ فراز صاحب ایک چیز یاد رکھیے کہ خالی جگر کے مریض ہی نہیں بلکہ جتنے بھی کرونک بیماریوں کے مریض ہیں جیسے کہ شوگر کا مرض ہے، دل کا مرض ہے، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، ان سب میں کرونا کے انفیکشن کی صورت میں شدت کے ساتھ بیماری میں مبتلا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ہاں جگر کے کیونکہ وہ ہم لوگ کی 8.3% پاپولیشن کو ہیپیٹائٹس سی ہے، مزید کو 2% کو ہیپیٹائٹس بی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر 10 میں سے ایک بندے کو چانس ہے کہ اس کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہوگا، اور ان میں اگر مزید زیادہ شمار دیکھیں تو تقریباً 45% لوگ ایسے جن میں جگر کی تکلیف کی اچھی خاصی شدت موجود ہے۔ تو اگر ٹوٹل پاپولیشن پنجاب کی میں کہوں کہ 12 کروڑ ہے تو 12 کروڑ کے حساب سے 10% اچھی خاصی تعداد بن جاتی ہے، 12 ملین کے لگ بھگ لوگ بن جاتے ہیں جن میں سگنیفیکنٹلی ایڈوانس لیور ڈیزیز موجود ہے۔ اگر ان لوگوں میں کرونا وائرس کا انفیکشن آتا ہے تو ان میں اس کی شدت کے بننے کے چانسز زیادہ ہیں، اور اس میں ایج کا فیکٹر آپ نکال دیں تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جگر کی تکلیف کتنی ہے، اسی حساب سے اس کا رسک اسسمنٹ آتی ہے، اس کا ایک پورا اسکورنگ سسٹم ہوتا ہے، اور ایسے پیشنٹ میں جان جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ جتنی جگر کی تکلیف کی شدت زیادہ ہوگی اتنا بیماری کے جسم پہ زیادہ شدت کے ساتھ اوور کم آنے کی زیادہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، جیسے کہ ایک اور بات بڑی اس وقت میڈیا میں ہے کہ یہ وائرس چمگادڑ سے انسان کے پاس آیا ہے، تو جن لوگوں نے گھروں میں پیٹس رکھے ہوئے ہیں خاص طور پہ بلیاں، کتے یا کچھ اور پرندے وغیرہ، تو وہ لوگ پریشان ہیں، کیا یہ ان جانوروں سے بھی یہ وائرس ان میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے یا ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں ہم لوگ کے جتنے بھی جراثیم ہیں وہ کسی نہ کسی موقع پہ ایوولوشنری کسی جانور سے کسی اور فارم سے ٹرانسفر ہو کے انسانوں میں آئے ہیں۔ اس میں کرونا وائرس بھی شامل ہے، اس سے پہلے سارس تھا، اس سے پہلے مرض تھا، اسی طرح اور باقی بے تحاشا جراثیم ہیں۔ ایون ہیپیٹائٹس سی کا جراثیم، ہیپیٹائٹس بی کا جراثیم جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا، اور تو یہ پہلا وائرس تھی جو کہ جانوروں سے ادھر منتقل ہوا ہے۔ اب یہ کہ کیا ہم سے جانور منتقل ہو سکتا ہے؟ ہاں کچھ رپورٹس ڈاکومنٹ ہوئی ہیں، جیسے کہ امریکہ میں ایک شیر کو ٹرانسفر ہونے کی ہسٹری ہے، اسی طرح کچھ اور جگہوں پہ اس طرح ٹرانسفر کی ہسٹری ہے، لیکن گھر کے پیٹس میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کے متعلق طبی سائنس ابھی کچھ کہنے سے قاصر ہے، لیکن اگر ٹرانسفر ہو بھی جاتا ہے تو اس کے متعلق کیا آگے وہ ٹرانسمٹ کر پائے گا؟ تو اس کے متعلق ایک چیز ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی شواہد نہیں کہ اس میں ہم کہیں کہ گھر کے جو پیٹس ہیں ان سے جراثیم آگے کسی کو ٹرانسفر ہو۔ صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد بھی ہائیڈروکسی کلوروکوئن کی ایک بات چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف اور ادویات کی ایز اے پروفائلیکٹک چل رہی ہے۔ سر ایک ہوتی ہے ٹریٹمنٹ ڈرگ اور ایک پروفائلیکٹک، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی دوا موجود ہے جو اس کی پروفائلیکسس کے لیے ڈاکٹرز یا کچھ اور طبقہ استعمال کر سکتا ہو؟ فراز صاحب دیکھیں چیز جتنے بھی وائرل انفیکشنس ہیں، بے شک وہ HIV ہو، ہیپیٹائٹس سی ہو، ہیپیٹائٹس بی ہو یا کووڈ-19 ہو، ان کے خلاف اگر مدافعتی دوائی ہے تو ویکسین۔ اب ویکسین تمام وائرسز کے اگینسٹ ابھی تک ہم نہیں بنا پائے۔ HIV آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سالوں کا میجر مسئلہ ہے، کیا ہم اب تک اس کے اگینسٹ ویکسین بنا سکیں؟ جواب ہے نہیں۔ اسی طرح HCV ہیپیٹائٹس سی تقریباً کوئی دنیا کی 1 بلین سے زیادہ آبادی کو ہیپیٹائٹس سی ہے، کیا ہم اس کے اگینسٹ ویکسین بنا پائیں؟ جواب ہے نہیں۔ اس طرح کووڈ جو کہ بالکل نئی بیماری، اس کے اگینسٹ بھی ہمارے پاس ویکسین نہیں ہے۔ ہاں کئی ایسی جراثیم ہیں جس کے اگینسٹ ویکسین موجود ہے اور بہت کامیابی کے ساتھ آ رہی، تو اگر مدافعتی دوائی کی میں بات کروں تو وہ تو ہے ویکسین۔ کیا ایسی کوئی دوائی موجود ہے جس کے ساتھ ہم جراثیم کو جسم میں منتقل ہونے سے بچا سکیں؟ تو ابھی تک کی جتنی بھی ہم لوگ کی طبی سائنس کی تحقیق ہے وہ کہتی ہے نہیں۔ HCQ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کسی اپنے پریس کانفرنس میں کہہ دیا، لیکن یاد رکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب صدر ہیں، سیاستدان ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں، وہ بایولوجسٹ نہیں ہیں، وہ ریسرچر نہیں ہیں۔
انہوں نے کس بنیاد پہ کہہ دیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نیوز کی بیس پہ برائے مہربانی ہائیڈروکسی کلوروکوئن یا کلوروکوئن کا استعمال مت کیجیے، کیونکہ وہاں پاس کوئی ایسا سائنسی توجیہ یا سائنسی شواہد نہیں ہے جس کی بیس پہ ہم آپ کو کہیں کہ ہاں آپ احتیاطی طور پہ لیں اور اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو برائے مہربانی یہ فیصلہ آپ اپنے معالج پہ چھوڑ دیں۔ ان ادویات کو لینے کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، اور سب سے میرے نقصان ان لوگوں میں جن میں کڈنی فیلئر ہے یا ان لوگوں میں جن میں دل کا مسئلہ ہے، ان میں اس دوائی کی ٹاکسٹی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے کوئی جان نہ جائے، لیکن اس دوائی کی وجہ سے ان کی جان جا سکتی ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا میں کئی ایسے ریکارڈڈ ٹیسٹ ہیں جو کہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن لینے کی وجہ سے اب تک سامنے آ چکی ہیں۔ تو برائے مہربانی طب کے شعبے کو طب کے لوگوں کے لیے رہنے دیں، آپ خود بلا وجہ بغیر کسی ایڈوائس کے ادویات مت لیں۔ بہت خوبصورت پیغام کہ طب کے شعبے کو طب کے لوگوں کے لیے رہنے دیں، اور خود سے دوائی لینا آپ کی جان کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ سر آخری سوال ہے کہ آج کل کے حالات میں پاکستان کی عوام کے لیے کوئی خاص پیغام جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ پینک مت ہو، ایک وبا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹلے گی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو بہادری کے ساتھ مقابلہ کریں۔ جو آپ کو طب کے شعبے کا یا حکومت پاکستان یا حکومت پنجاب جو WHO پیغام دیتی ہے کہ سوشل آئسولیشن، سوشل ڈسٹینسنگ، بار بار ہاتھ دھوئیں، اس پہ سختی سے توجہ دیں۔ آپ نے اس بیماری کو شکست دینی ہے دوائیوں کے ساتھ نہیں، آپ نے اس بیماری کو شکست دینی ہے اپنے مثبت رویے کے ساتھ، اور ایسے رویے کے ساتھ جس میں آپ اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں کو اس بیماری سے بچائیں۔ اور بچانے کے لیے طریقہ کار وہی ہے جو کہ میں پہلے آپ کو بہت اچھی طریقے سے بیان کر چکا ہوں۔ آپ سب کا اللہ تعالیٰ حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے بچا کر رکھیں، اور آپ سب کو اس بیماری سے بچائیں۔ ہم نے اس بیماری کو شکست دینی ہے مثبت رویے کے ساتھ، ایک بہت اچھا پیغام۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ سیشن ختم ہوتا ہے۔ امید ہے یہ سیشن آپ کی انفارمیشن میں ضرور اضافہ کرے گا۔ اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ایک صحت مند معاشرہ بنانے میں ہماری مدد کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔